جی میرے پیارے رضوی بھائی، الجھا ہے یار کا پاؤں زلفے دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ لیکن تمام گروپ ممبران سن لیں کہ حضرت صاحب تراویح نماز کی پابندی کرنا کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرنا، تو یہ تو بالکل دین ہے۔ خلیفہ راشد کی ہوئی پڑھائی ہوئی پہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کی اصل بھی پیچھے موجود ہے، اور 30 دن تک مکمل اس کا اہتمام کرنا یہ بھی ایک تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ بیان کی گئی کہ کعب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل رمضان میں بھی پڑھائی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اب اس کو بدعت کہنے کا جواز کیا رہ گیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس نماز کو ادا کرنے کی، اور پڑھائی بھی 3 دن تک، اب کیا رہ گیا ہے؟ اور اب بھائی اس اعتراض کا جواب دیں، اپنا وائس سن کر دیں۔ آپ نے ہر خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من سنہ فی الاسلام سننا، آپ نے کہا تھا وہ سنا کرتے تھے ہر خطبے میں، یہ کہا تھا۔ سنت کے حوالے سے اس کی تعریف میں آپ نے خود کہا کہ بدعت سنت کی ضد ہوتی ہے۔ اب نیا معنی لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، یہ تھا، تو یہ بھی آپ بالکل اس کا جواب دیں۔ اور من سنہ فی الاسلام کس موقع پر کہا؟ میں بار بار کہتا رہا، اب میرا تھوڑا سا ٹائم ضائع ہوگا، میں بتلا دیتا ہوں کہ کس موقع پر کہا۔ یہ جی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کچھ لوگ خستہ حال پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم میں ہے، ان کی خستہ حالت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کر دیا۔ آپ نے ان کے لیے اپیل کی بڑے دکھی دل کے ساتھ، کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک انصاری صحابی نے پہل کی اور اشرفیوں کا تھیلا لایا، اس کی دیکھا دیکھی سب نے پھر شروع ہو گیا اور 2 ڈھیر لگ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا کہ من سنہ فی الاسلام سنت الحسنہ، جس نے دین میں کوئی اچھی سنت کو جاری کیا تو اس کو ثواب ہوگا، اور پچھلے جتنے اس پر عمل کریں گے ان کے برابر اس کو ملے گا، اور ان کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا غریبوں کی مدد کرنا یہ دین میں بدعت تھی؟ یہ کوئی نیا طریقہ تھا؟ نہیں، حکم پہلے سے موجود تھا۔ اس شخص انصاری صحابی کی پہل کے حوالے سے اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے اس میں، اور اس کے بعد وہ جتنا بھی لوگ اس پر عمل کریں گے تو ثواب اس کو بھی ہوگا، یہ بیان کیا گیا۔ اور آپ اس فرمان کو آپ لوگ پیش کرتے ہیں بریلوی حضرات، اور اپنا غلط مسلک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھورے بیان سے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرنا حدیث سے کھیلنے کے مترادف ہے، تحریف ہے، بالکل معنی بدلنے کی بات ہے، تباہ کرنے والی بات ہے دین کو۔ جو حدیث کو پیش کر کے کھیل بنایا ہوا ہے علماء نے۔ عبد الشکور کینڈین جو ہے نا، ڈاکٹر قادری، وہ بھی اسی طریقے سے لکھتا ہے، اور دوسرے بھی سارے یہ اپنی مسالک میں اسی طریقے ادھورا بیان کرتے ہیں، دین کو گرا رہے ہیں، دین کی تباہی پھیر رہے ہیں، اور اپنی بدعت کو رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید میں اپنے تمام گروپ ممبران کے جو میرے مسلمان بھائی ہیں، بریلوی بھی میرے مسلمان بھائی ہیں اور اہل حدیث بھی، سب کے لیے میں نیچے ایک بزرگ عالم دین، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو من سنہ فی الاسلام سمجھائی ہے، وہ میں وائس نوٹ سینڈ کر رہا ہوں، وہ اس مناظرے کا حصہ نہیں ہے، اس گفتگو کا حصہ نہیں ہے، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، بزرگ عالم دین تھے، فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کا جو معنی کیا ہے اور سمجھایا ہے وہ اچھے انداز میں، 8 منٹ کا وہ وائس نوٹ ہے، سینڈ کر دیتا ہوں، یہیں پر سن لیں، رضوی صاحب بے شک نہ سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 455 والے بھائی، آپ خاموش رہیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی سہارا نہیں لے رہا، میں نے وہی کام کیا ہے جو زید بھائی مجھ سے پہلے کر چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ زید بھائی نے مولوی صاحب کا کلپ بدعت پر سینڈ کیا تھا، اور میں نے اسی عالم کا جو ہے بھی الحدیث ہے، مولوی صاحب، تو جن کو انہوں نے خود کہا کہ بڑے اچھے عالم ہیں، انہوں نے وہ تصدیق کر رہے ہیں، تو اسی عالم کا ویڈیو کلپ سینڈ کیا ہے تائید کے طور پر، ٹھیک ہے؟ میں نے کوئی جو ہے وہ نہیں کیا، تو وہی کام میں نے کیا جو زید بھائی نے کیا، لیکن آپ لوگ غلط مجھے کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے اب میں کیا کہوں کہ آپ لوگ ایک یک طرفہ ہو کر نہ سوچ رہے ہیں، اس لیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان بالکل آپ حق رکھتے ہیں پوچھنے کا، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ حق رکھتے ہیں اگر آپ ایڈمن ہیں تو، لیکن آپ پہلے پرسنل میں بات کریں، اس کے بعد وہاں پر جا کے گفتگو کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہاں پر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ پھر یک طرفہ ہو کے نہ سوچیں. زید بھائی میں کافی دنوں سے خاموش رہا اور دیکھتا رہا کہ زید بھائی کا کہاں تک چلتے ہیں, اور زید بھائی نے جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی آگے معلوم ہوگا آپ کو, بالکل واضح معلوم ہو جائے گا. آپ لوگ اگر انصاف پسندی کے ساتھ سن رہے ہیں تو معلوم ہوگا کہ بدعت حسنہ کے متعلق جو بات گئی اس پر زید بھائی کچھ بھی پیش کرنے سے قاصر رہے, اور زید بھائی باتوں کو گھما رہے ہیں, اور اب پھر دوبارہ زید بھائی جشن کی طرف گھوم رہے ہیں کہ جشن جو ہے وہ سے بات چلی تھی, جشن میلاد سے بات چلی تھی, اب بدعت حسنہ کی بات کو چھوڑ رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ اس دو چیزوں پر نا زید بھائی سے انشاءاللہ فیصلہ لوں گا, اور یہ اچھا رہے گا. اور زید بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی بھی کرتے ہیں, اس بات کی بھی خوشی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کلپ سینڈ کیا تھا اور اس وقت کوئی نہیں بولا, تو میں نے انہی کا, میں نے کوئی اپنا عالم نہیں سینڈ کیا, وہ جس عالم کی تائید زید بھائی نے کی اسی عالم کا کلپ ویڈیو کے ساتھ سینڈ کیا. ٹھیک ہے, جو تھا بھی الحدیث, بات بھی تو ٹھیک کی, اور یہ بات میری بھی نہیں تھی, ان کی تھی, فارم بھی ان کا تھا, اور ان کی فارم کو قبول بھی کیا تھا زید بھائی نے, تو اس لیے بطور تائید میں نے وہاں پر وہ پیش کیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بات اتنی چپ گئی ہے سب کو, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ خدا را گروپ کے اندر اس طرح نہ کریں. ابھی تو بات صحیح چلے گی, اب تو مزہ آئے گا بات کرنے کا کہ بات ہو کیا رہی ہے. پہلے تھوڑا سا میں مصروف تھا, اور اب زید بھائی مصروف ہے, جو ہی زید بھائی کی مصروفیت ختم ہوتی ہے تو فوراً گفتگو جاری رہے گی. اور ٹھیک ہے بھائی, ادھر ہی کروں گا. وہ تو میں نے آپ کی عزت کی کہ میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں جو ہے وہ پرسنل میں بات کی ہے, وگرنہ آپ اسی لائق ہیں میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ہی بات کروں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہی آپ نے یہ کلپ سینڈ کر دیا, بہت اچھی بات ہے. اصل بات یہ ہے آپ کو یہاں معلوم ہوگی کہ میں دل میں کتنی صحیح رکھتا ہوں, یہ بات اس کلپ سے معلوم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور آپ کتنی منافقت رکھتے ہیں یا کہ اس طرح کی آپ حرکت کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بائی دا وے ٹھیک ہے, آپ اپنی سوچ کی بات ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی, منافقت والی بات آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کون سی منافقت کی ہے؟ آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کی کیوں سے سینڈ کر رہے ہیں آڈیو اور ویڈیو؟ آپ کے لیے, آپ کے پاس زید بھائی کی آڈیو کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے, اور فضول میں بحث کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ آپ کہہ رہے ہیں جب ٹائم ملتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. ابھی آپ ادھر جو کہہ رہے ہیں جو فضول کی بحث ہے یہ شروع کی ہوئی ہے. جو پوچھا جاتا ہے اس کا جواب دیں, جو نہیں پوچھا جاتا اس کا جواب نہ دیں. جتنی بات پوچھی گئی ہے بس اس کا جواب دیں. فضول میں کسی کو منافق, کسی کو کچھ کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور منافق والی کی حرکت تو آپ نے کی ہے جو مجھے پرسنل میں سینڈ کر رہے ہیں. کیوں پرسنل میں سینڈ کر رہے ہیں؟ ادھر گروپ میں پوچھا ہے تو گروپ میں جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ کے ممبران اور دوستوں کو میرا سلام. میں نے تائید کے طور پر ویڈیو پیش کی, بھائیوں نے اعتراض اٹھا دیا, اور پھر یہ انتشار پھیلنا شروع ہو گیا. حالانکہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا, بلکہ زید بھائی نے, میں نے پیچھے وہ جو چیزیں وائس سینڈ کی ہیں یہ زید بھائی کی ٹرم کی وائس ہے. اس کے اندر زید بھائی نے مولوی اسحاق صاحب کی بدعت کے متعلق تعریف کرتے ہوئے ایک کلپ سینڈ کیا تھا, اور اسی مولوی اسحاق صاحب کی بدعت کے متعلق میں نے انہی کی تائید کرتے ہوئے انہی کے علماء کا یہ ویڈیو سینڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی, جو کام انہوں نے کیا وہی کام میں نے کیا. اب اس پر اگر آپ منتشر ہو رہے ہیں تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. دوسری بات, میرے بھائی نے کہا کہ میں ابھی آ جاتا, آ گیا, آپ سفر میں گئے ہوئے ہیں, میں آ گیا ہوں. ہر کی جیسی بات نہیں ہے, جب ٹائم مل رہا ہے میں اپنے اسی روٹین کے ساتھ آ رہا ہوں. آپ پر کوئی قید نہیں ہے, آپ جب دل چاہے آرام سے سن کر آپ آرام سے جو ہے جواب دیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے. میرے بھائی آپ بے شک سفر میں ہیں, میں بھی 2 دن میں سفر میں تھا, آپ پریشان تھا, تو میں نے بالکل, آپ نے میری ساتھ دیا ہے, میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے میرے بھائی. پھر آپ جشن پر آ گئے ہیں میرے بھائی, آپ رائے جو ہے فرار بالکل نہ اختیار کریں. جو بات ہو رہی ہے اس پر ڈٹے رہیں. ابھی بدعت حسنہ کی بات ہو رہی تھی, اور نعم البدعۃ ہذہ پر بات ہو رہی تھی, من سن فی الاسلام کی بات ہو رہی تھی. جب تک اس کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا آپ ادھر پھرے نہیں, موضوع سے نہیں ہٹنا بالکل, اس طرف بھی جائیں گے. آپ کے سوالات کے جواب میں نے ایک ایک کر کے دیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ ادھر سے ہٹ نہیں سکتے میرے بھائی جب تک کہ اس کی بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, آپ جشن کی طرف بات کو گھما رہے ہیں, بالکل نہ جائیں اس طرف. ٹھیک ہے, جب تک کہ اس کا کوئی فیصلہ آپ کر نہیں دیتے. پھر آپ نے کہا کہ حضور کے مقابلے میں آپ جو ہے میں محدثین کو پیش کر رہا ہوں. ہرگز یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ فاسد جو ہے وہاں سے قیاس کر رہے تھے, مفہوم اٹھا رہے تھے, غلط معنی لے رہے تھے, اور حدیث کے نام پر یہ سب سے بڑی آپ لوگوں کی بھول ہے کہ آپ جو ہے اپنا فارم جو پیش کرتے ہیں. کہاں سے یہ فارم آپ نے لیا ہے, کیسے لیا ہے آپ نے؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محدثین کو پیش کیا تھا, میں نے نبی سمجھ کے یا کچھ صحابی رسول سمجھ کے نہیں, بلکہ میں نے حضور کے ترجمان سمجھ کر ان کو پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی,
جنہوں نے صحابہ اکرام کے قول کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے اور سنت رسول کو صحیح سمجھ کر ساری زندگی اپنی جو ہے گالی ہے، اور تمام علوم کو سیکھ کر انہوں نے ہمارے سامنے جو ہے وہ قرآن و حدیث کو مفہوم سمجھ کر ہمارے سامنے اتنا کچھ لکھ گئے ہیں، اور اتنا وہ علم رکھتے تھے، کم از کم یار ہم سے تو زیادہ وہ علم رکھتے تھے جو اتنی بڑی بڑی محدثوں کتاب لکھ گئے ہیں، اور ہماری کیا چیز ہے یار، ہماری اوقات کیا ہے ان کے سامنے؟ تو ان کو میں نے جو ہے وہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ پیش کیا تھا، تو وہ میرے بھائی کو کوئی جواب نہیں سوجا، تو میرے پیارے محترم بھائی نے پھر مجھ پر الزامی جواب بھی لگا دیا، اور من سن فی الاسلام میں آپ نے اصطلاحی مفہوم نہیں لیا؟ چل یار آپ کہہ دیں نہیں لیا، اگر نہیں لیا تو آپ بتا دیں آپ نے کون سا مفہوم لیا من سن فی الاسلام سے؟ وہ جو آپ نے حدیث پیش کی تھی یہاں سے اصطلاحی مفہوم لیا یا لغوی لیا ہے؟ کوئی ایک تو لیا ہے نا، جو لیا ہے وہ تو آپ بیان کرو، ٹھیک ہے، ملک معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرے پیارے محترم بھائیو، بالکل جو ہے آپ اہل حدیث حضرات اس پر غور کریں۔ میں اصلاحاً میں یہاں پر رہا بالکل ادب کے ساتھ، میری قابل عزت ہے، لیکن میں ادب کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میرا جذبہ ہے اصلاح کرنے کا بھی اور اصلاح سیکھنے کا بھی، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن آپ لوگ اس پر توجہ دیں، انشاءاللہ تعالی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، آپ سب لوگ سارے علم ہیں، ٹھیک ہے، اور میں قدر کرتا ہوں نبی والا بھائی کی، زید بھائی کی، جو اتنی رہنمائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جواب گھومنا نہیں ہے، جو جواب میں بھی دے رہا ہوں آپ بھی دینا، آپ بھی ساتھ لے کے چلیں نا۔ رضوی بھائی آپ بالکل جو ہے نا فضول بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی ویڈیو سینڈ نہیں کی، جو وائس کیا تھا میں نے اپنے وائس میں بھی کہا تھا کہ آپ بالکل نہ سنیں، یہ میں ان بھائیوں کے لیے سینڈ کر رہا ہوں جن کو اس حدیث سے کوئی مغالطہ نہ لگ جائے، جو کچے اذہان کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے جو دجل و فریب ہے کہ حدیث سے کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے طلب کیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں آئیے اس کو حکم تسلیم کرے، مولانا اسحاق کو حکم تسلیم کرے، دیکھے بریلویت کا بیڑا کیسے غرق کرتا ہے، مولوی اسحاق ہی کرے گا بیڑا غرق، یار کو بات کرے کرنے والی، تو اس طریقے سے الجھے نہیں ایڈمن سے، بالکل وہ درست بات کرو۔ یہ کیا آپ نے کیا، میرا وائس نوٹ کس تحت سینڈ کیا، کیا نکل رہا ہے اس میں سے آپ کا، یہ بھی مجھے بتلائیے گا۔ رضوی محترم آپ کی خام خیالی ہے، بدعت حسنہ آپ کا دین کے اندر کوئی اس کا وجود نہیں ہے، کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ بدعت حسنہ جو دین کے اندر، یہ اسی طریقے سے بندہ کہے گوں ہے لیکن اچھا گوں ہے، گوں تو گوں ہی رہے گا، بدعت بدعت ہی رہے گی، بدعت حسنہ نہیں ہوتی۔ اور جس پر لغتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت لفظ بولا، وہ صرف بولنے کی حد تک تھی، حقیقت میں وہ بدعت نہیں تھی، جب وہ بدعت ہی نہیں تھی تو نہ اس پر کوئی اطلاق ہوتا ہے، نہ کلو بدعت کا ہوتا ہے، نہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، نہ ہی وہ خرابی ہے، خرابی آپ کے اندر ہے۔ اور ثابت آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو جشن ہے وہ ہر بھاگتے پھر رہے ہیں تراویح، جانتے ہیں سب لوگ کہ کون بات کو گھما رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، تو یہ تو سب کو الحمدللہ پتہ چل چکا ہے، تو لہذا اس طریقے کا پروپیگنڈا چھوڑ دیں۔ رضوی بھائی آپ کو یہ ہرگز حق نہیں کہ آپ شاہد امیر بھائی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ منافقت رکھتے یا کچھ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک سارے منافق ہو جانے ہیں، دیکھیں گے آپ کہ جب بات ہوگی نا اور گفتگو چلے گی، کسی سے بھی انصاف کروا لیں، سارے ہی آپ کے نزدیک پھر منافق ہو جائیں گے، جو یہ کہیں گے کہ بالکل آپ نے فضول ٹائم ضائع کیا، بات کدھر کی ہے، لے کدھر جاتے ہیں، ثابت کیا کرنا اتر کیا۔ میں بالکل نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں وغیرہ، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہیں۔ شاہد بھائی کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ان کے بارے میں بدتمیزی سے آپ کا بولنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ رضوی صاحب ویڈیو پیش کی، کیا میں نے طلب کی تھی آپ سے؟ آپ کا کام تھا، آپ کہتے کہ مولانا یہ کہتے ہیں، میں اگر طلب کرتا کہ آپ سینڈ کریں یا میں آپ پر یقین نہ کرتا پھر آپ ثبوت کے طور پہ سینڈ کرتے، یہ بالکل آپ نے شرارت کی ہے۔ میں نے جو سینڈ کی تھی، میں نے اس وائس نوٹ میں آپ بہرے ہو گئے تھے، سنا نہیں کہ میں نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ بے شک نہ سنیں، لوگوں کے لیے ہے۔ اور میں نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو بدعت کی تعریف کے طور پر پیش نہیں کیا تھا، یہ بھی آپ کی غلط بیانیت جھوٹ ہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ وہ بدعت کی تعریف کر رہے ہیں؟ یہ میرے الفاظ دکھائے، یار جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے من سنہ فی الاسلام اس روایت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کے عالم کی علم کی روشنی میں گفتگو کو سینڈ کیا تھا کہ یہ دیکھیں وہ اس سے بالکل بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، لوگ سنیں، آپ بے شک نہ سنیں، یہ میرے الفاظ ریکارڈڈ نہیں ہیں۔
اور آپ نے خود لکھ کر دیا، آپ کہتے ہیں موضوع سے نکل رہے ہیں، کیا لکھ کر دیا ہے آپ نے؟ یار جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے، لکھ کے آپ نے دیا جشن عید میلاد النبی، کہیں تو آپ کی تحریر سینڈ کروں؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ مزید جو ہے اپنے جھوٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں، تو جھوٹا آدمی مناظرہ نہیں کر سکتا۔ آئندہ اگر آپ نے جھوٹ بولا نا، وہیں سے آپ کو کان پکڑ کے کھینچ کے باہر کر دیا جائے گا۔ جھوٹے آدمی سے کیا بات کر رہی ہیں ہم نے؟ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا اسحاق کو اس لیے پیش کیا تھا کہ بدعت کی مفہوم سمجھانا، اب بدعت کا مفہوم سمجھانے کے لیے یا بدعت کی تعریف کے لیے پیش کیا تھا، اور آپ نے خود جو موضوع لکھ کر دیا اسی پر میں بات کر رہا ہوں۔ موضوع سے کون ہٹا ہے اور کون فرار کر رہا ہے، یہ سب باتیں ہیں، یہ بھی باتیں ہوتی ہیں بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے۔ اور فہم سلف کی بات کرتے ہیں کہ محدثین نے زندگیاں لگائی جی، محدثین کی بات کرتے ہیں، اور آپ کے ہاں بھائی جی سیاستہ لکھنے والے محدثین کی کس قدر قدر ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ سارے بریلوی سن لیں کہ سیاستہ لکھنے والے سارے محدثین رفع الیدین کی احادیث بھی نقل کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ترک رفع الیدین کی احادیث بھی انہوں نے نقل کی، لیکن ان کو پتہ تھا ان کی صحت اسنادی حیثیت کیا ہے۔ سارے محدثین رفع الیدین کرتے تھے۔ آجا تو سکا بن رفع اس حوالے سے رفع الیدین سٹارٹ کر، پتہ چل جاتا ہے محدثین کے فہم پہ کون چلتا ہے۔ آجا ذرا دکھا تو صحیح مجھے میرا بھرا۔ اور میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا تھو، اب محدثین بڑے برے لگیں گے کہ کیوں رفع الیدین کرتے رہے، تمہارے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے میرے بھائی اب نہیں اچھے لگ رہے۔ اور من سنہ فی الاسلام کا مفہوم بار بار کہیں چلے بتائیں، اس کا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں اپنی طرف سے، پھر کیوں جھوٹ بولا کہ میں نے اس معنی میں لیا ہے؟ حدیث خود ایک حدیث دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے، اس کے سارے ترک پڑھ کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا یہاں پر کیا بیان ہوا ہے، بات کیا ہوئی ہے۔ اور آپ کا اس سے کیا نکلا؟ یہ جشن میلاد پر بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے؟ آپ نے جھوٹ بولنے والی اخیر کر دی ہے۔ کتنے جھوٹ ہے جو میں نے آپ کے پکڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کون کہتا ہے جی اس کی تعریف یہ ہے، پھر خود ہی آپ کی اپنی تعریف تھی۔ یار کچھ ایسا کریں، آئینہ سامنے رکھیں، جیسا آپ نے ندیم بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ندیم بھائی آئینہ دیہات، کتنی بری بات ہے۔ آپ یقین جانیں آئینے میں اپنی شکل دیکھیں، خود سے آنکھیں ملائیں، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک دفعہ اپنی شکل دیکھیے اور دیکھیے کہ کتنے جھوٹ ہے جو آپ کے چہرے پہ چپک گئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بالکل چپکے ہوئے ہیں آپ کے چہرے پر، ان کو دھوئیے اور الزامات کو چھوڑیے اور فرار یہ چیزیں بس یہ باتیں کرنے کی بڑی آسان ہوتی ہیں، ان کو پروف کرنا پڑے گا نا، ایک چیز نہیں آپ پروف کر سکتے، اور کرنا کیا ہے آپ کو آتا ہی کیا ہے۔ بہتر ہے کہ بات چلنے دے، لیکن اس طرح کی بات دوبارہ نہیں کرنی، اور کسی بھی میرے اہل حدیث بھائی کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کہنا کہ وہ منافقت کر رہا ہے، سارے منافق لگیں گے آپ کو، دیکھیں گے آپ سارے برے لگیں گے آپ کو، فکر نہ کریں۔ رضوی بھائی کی یہ تحریر ہے اور اوپر لکھا ہے جشن عید میلاد النبی، یہی ہمارا موضوع تھا، اور انہوں نے اب جھوٹ بولا ہے صرف اپنے دل کو بہلانے کے لیے کہ موضوع سے یہ نکل رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رضوی بھائی کے سگنیچر ہے اس میں۔ اور میں نے رضوی صاحب سے ایک سوال کیا تھا اور بار بار کرتا رہوں گا، کسی بریلوی کو یہ جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جشن عید میلاد النبی پر ثواب ملتا ہے۔ میں نے پوچھا تھا ثواب ملتا ہے، اتنی موٹی سی بات کا جواب نہیں دیا، اگنور کر رہے ہیں۔ پتہ ہے کہیں تو صحیح ذرا کہ ثواب ملتا ہے، تو سن لو بریلوی سارے ہی کہ اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں، اس پر بھی خاموشی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں، ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ میرے پیارے محترم زید بھائی، آپ الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور مجھے جھوٹا تک آپ نے کہہ دیا، حالانکہ آپ کو میں جب ایک بات کہتا ہوں اس کی 3 وجہ سے میں پہلے وضاحت کرتا ہوں، اور آپ پھر بھی بات جو ہے اس پوائنٹ سے ہٹا کر دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا جی بدعت یہ جو ہے آپ جشن میلاد سے ہٹ کے ہیں، اب آپ کا کو جشن میلاد پھر یاد آ گیا، بالکل ہمارا وہی موضوع تھا، لیکن آپ نے خود کہا تھا
ٹھیک ہے، کہ اب بدعت حسنہ پر ہی بات ہوگی جب تک کہ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے بھی اس کی بات کی ایگری کی تھی کہ ہم جشن میلاد پر ہی بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ ہم جو ہے بدعت حسنہ سمجھ کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو اس کو جو ہے ثابت کرنا ہوگا پہلے، ٹھیک ہے، اور آپ نے خود کہا تھا کہ اب اس پر ہی بات ہوگی جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں سے پھر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور جیسے میلاد کی طرف گفتگو ادھر ہی ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ اس کی ترک سے یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور پھر میرے بھائی ایڈمن جو ہیں وہ بیچ میں بات کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہ بات منتشر ہو گئی۔ اب پہلے کوئی نہیں آیا، جب یہاں پر بات گڑبڑ ہونی شروع ہو گئی تو تب جو ہے سب میرے بھائی بیچ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے جو ہے کہا کہ آپ نے بھی اپنی بڑی باتوں کا جو ہے وہ جواب ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ میں بریلی ہونے کا اعلان کروں گا جبکہ 15 محدث پیش کرو، میں نے سب محدث پیش کیے، آپ وہاں سے جو ہے فرار اختیار کر گئے میرے پیارے محترم بھائی، ٹھیک ہے۔ اور لوگ جو ویڈیو تھی وہ لوگوں کے لیے تھی۔ اچھا، آپ نے پھر بیچ میں رفیق دین کی بات لائی اور وہ انشاءاللہ اس سے میں پہلے اپنا موقف بھی پیش کر چکا تھا اس گروپ کے اندر، اور بعد میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ہمارا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور محدثین، آپ نے گوں کا لفظ استعمال کیا، استغفر اللہ۔ میرے محترم بھائی، کیا یہ وہم اور یہ بات آج آپ کو معلوم ہوئی ہے کہ یہ گوں ہے؟ آپ نے یہ فکر لی کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ فہم آپ نے لیا کہاں سے ہے؟ یہ مجھے بتائیں۔ کیا یہ فہم پورے یہ 14 سال میں صرف آپ تک پہنچا ہے؟ آپ ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ جو فارم لی ہے آپ نے، یہ کس سے لی ہے؟ آپ اپنے امام، اپنے ترجمان کا نام بتائیں۔ اور پھر آپ نے مولوی صاحب کی بات کی، مولوی اسحاق صاحب کی جو بات تھی وہ بھی آپ کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے کلپ پیش کیا تھا، آپ نے کلپ پیش کیا تو کوئی بات نہیں، لوگوں کے لیے پیش کیا تھا، میں نے لوگوں کے لیے اصلاح کے لیے پیش کیا تھا، وہ اسی مدد کا پیش۔ اور وہاں پر پھر آپ نے ان کی بات لی تو وہ وہاں پر لغوی طور پر استعمال کر رہے تھے طریقہ، ٹھیک ہے۔ اگر ان کی بات بھی لی جائے نا تو اسحاق صاحب کی تو بات وہی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر سنت سے مراد لغوی طور پر طریقہ ہے، اور یہ پورے مستقبل میں آنے والوں کے لیے بھی تعلیم تھی، ٹھیک ہے۔ یا تو ضرور سماج علاقہ ولا علی غیری کا، اے میرے پیارے صحابہ، جو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر کئی حدیثیں ہیں، کئی جگہ پر حضور نے فرما دیا علاقہ ولا علی غیری کا، یہ جو کام ہے صرف میرے پیارے صحابہ تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، جبکہ یہاں پر حضور نے تو سر عام تعلیم کی ہے، اور یہ عام تعلیم ہوئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھا نیا کام شروع کرے گا۔ اور پھر آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے کہا جی یہاں سنت جو ہے وہ ہے، سنت تو سیہ بھی ہوتی ہے بھائی، اس حدیث سے مجھے بتائیں کہ سنت سیہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نہیں جواب دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی یہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں، اسی بدعت حسنہ میلاد سے ریلیٹڈ ہے۔ اور ایک بھائی نے کہا روک ٹوک جواب دو، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں ایک بات، آپ نے کہا روک ٹوک جواب دو، کیا جنہوں نے نہیں منایا ان پر کیا فتویٰ آئے گا؟ بھائی جنہوں نے نہیں منایا ان پر فتویٰ نہیں آئے گا، کیونکہ میرا موقف تھا یہ مستحب ہے اور مستحب نہ کرنے والے پر کوئی فتویٰ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ سنو یہ بات، جواب آپ سنو۔ تمام گروپ والے بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، اگر انصاف پسندی ہے تو انصاف پسندی کا اتنا خون نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہٹ دھرمی ہے تو ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا، آپ اتنا یہ خون انصاف کا نہ کریں۔ اگر کسی مستحب عمل کا کرنے پر فتویٰ نہیں آتا، اور یہ کسی کو فتویٰ نہیں آئے گا، جو نہیں کرتے اس میں فتویٰ نہیں آئے گا، اور ہاں یہ بات ضرور ہے جو کرتے ہیں اگر آپ ان پہ آپ فتویٰ ضرور لگوائیں، زید بھائی سے فتویٰ لگائیں کہ جو اس کو ٹھیک کہتے ہیں، جو بدعت حسنہ مانتے ہیں، ان پر کیا فتویٰ آئے گا۔ اگر فتویٰ زید بھائی دیں گے تو مارے جائیں گے، اگر زید بھائی خود کے علاوہ کسی پر یہ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کرنے والا اگر آج بریلوی کرنے والے غلط ہیں تو خدا کی قسم پھر جو ہے نا کوئی نہیں بچتا، کوئی بھی نہیں بچتا۔ اور یہ گوں جو کہہ رہے ہیں، یہ گوں ابن کثیر جو ان لوگوں کے اپنے محدث اور امام ہیں ان کو پسند نہیں آیا، انہوں نے کیوں گھوں کو اچھا کہا، بدعت حسنہ کہا، ٹھیک ہے۔ کیا امام شافعی وہ گھوں کو کام کرتے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رضوی صاحب کے جھوٹ ذرا ملاحظہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا اسحاق سے بدعت کی تعریف پیش کی، پھر کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ جس چیز کی اصل اور نمونہ پیچھے موجود ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر خطبہ میں من سنہ فی الاسلام سنا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زاہد بھائی فرار اختیار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زاہد بھائی موضوع بدل رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی اور مفہوم فاسد لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تراویح نماز کا قیام جو ہے یہ بدعت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور یہ ان کے ہیں جھوٹوں کے کچھ نمونے، برحال جھوٹ تو بہت سارے ہیں لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، ان کو سچ ثابت کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بدعت حسنہ اس موضوع کا حصہ ہے، آپ اس کو بدعت حسنہ سمجھتے ہیں، ثابت تو کریں نا کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بات جشن میلاد پر ادھر ہی ہو رہی ہے، اب آپ خود ہی مان رہے ہیں، اس کے ترک پر کہتے ہیں بات ہو رہی ہے، جبکہ اس کے جز پر اگر بات ہو رہی ہے تو موضوع سے نکلنے والا جھوٹ پھر کیوں بولا آپ نے؟
اور 15 محدث پیش کیے. اب بھی کہتا ہوں کہ بریلوی ہو جاؤں گا، لیکن کسی محدث نے وہ الفاظ جو میں نے طلب کیے تھے وہ بولے ہیں، لکھے ہیں، پیش کریں. آپ بالکل بے بس ہو کر الزام لگانا شروع ہو گئے. اور کیا دکھایا ہے 15 محدثین سے بتلائیں، کیا دکھایا ہے؟ جو میں مانگ رہا تھا وہ دکھا دیا. رفع الیدین بلا شبہ موضوع نہیں، اور کیونکہ آپ نے محدثین کو پیش کرنا شروع کر دیا تھا کتاب و سنت کے مقابلے میں، تو آپ کو آئینہ دکھایا کہ موضوع تو یہ بھی نہیں ہے کہ محدثین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے کہ محدثین کیا کہتے ہیں، اس پر الگ موضوع رکھے کہ محدثین کیا کہتے ہیں. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من سنہ فی الاسلام صرف صحابہ اکرام کے لیے بولا تھا. ہر امتی جب ایسی سنت جو کہ مفقود ہو رہی یا اچھا طریقہ جو کہ ثابت ہے کتاب و سنت کے احکام سے، اور اس پر سست روی سے عمل ہو رہا ہے، تو اس پر وہ پہل کرے گا تو اس حدیث کا مصداق ہوگا. سن لیں یہ. لیکن اس طریقے کی تائید قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. اور آپ جس مسئلے پر پیش کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ خود تسلیم کرتے ہو کہ نہ یہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول اللہ کا حکم ہے. کہ حکم ہوتا پھر صحابہ پیچھے کیسے رہتے؟ اور اس پر ثواب ملتا ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں. ثواب ملتا ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں میرے بھائیوں کو. آپ اب تک بات نہیں کر سکے. اور آپ کہتے ہیں کہ سنت سیاح جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، میں تو اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیاح نہیں ہوتی. یہ بات بڑے زور سے کر کے کہتے ہیں جواب نہیں دے پاؤ گے. اور بھائی جواب تو میں نے پہلے دے دیا، اس کا جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں. یہ آپ کے جھوٹ میں ایک اور اضافہ ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ نہ منانے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں. اور پھر بھائی آپ کہتے ہیں نہ منانے والوں پر کوئی فتویٰ نہیں، جنہوں نے لگایا ہے وہ کیا ہوئے؟ وہ جو کتے بھونکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ منانے والے ابلیس ہیں، جو نہ منائے وہ ابلیس ہے، ان کتوں کی بات کریں کہ وہ کون ہے؟ امام شافعی نے جشن میلاد کو بدعت حسنہ کہا ہے، حوالہ دے. اگر نہ دیا تو آپ کے جھوٹوں میں ایک اور جھوٹ کا اضافہ ہو جائے گا. اور میلاد ملانے والے، میں صاف کہتا ہوں جشن عید میلاد النبی، یہ مروجہ جو جشن ہے آپ کا، یہ منانے والے سارے بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، پکے گمراہ ہیں. جائیے میرا کھلا فتویٰ کہتے ہیں، فتویٰ نہیں لگائیں گا. اب بھائی ہم آپ کی طرح بزدل نہیں ہیں، ٹھوک کے کہتے ہیں سارے گمراہ ہیں. جائیں ہم سے طلب کریں، کتاب و سنت سے ثابت نہ کیا، سارے گمراہ ہیں، خارجی ہیں، پکے بدعتی ہیں، تو ہمارا نام بدل دیجئے گا. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو ازل سے مجرم تھے حضور، ہم پر الزام بڑی دیر کے بعد آیا ہے. سب سے پہلے میرے بھائی آپ جھوٹ بہت کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ تمام گروپ والے سننے والے بھائیوں کو، تمام اہل حدیث حضرات سے کہ آپ توجہ فرمائیں گے کہ زید بھائی جھوٹ کی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر کہا جی سنت سیاح کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ نے بھی اس طرح کے، جس طرح کہ آپ جھوٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اس طرح کے جھوٹ کی تعریف کی جائے تو آپ نے بھی جھوٹ بولا کہ آپ سنت سیاح کے متعلق کوئی بات نہیں کی. پھر آپ نے 15 محدثین کے متعلق کہا کہ وہ الفاظ آپ دکھا دیں. ہیں جی وہ الفاظ آپ دکھا دیں، میں بریلوی ہو جاؤں گا. خدا کی عزت کی قسم ہے، آپ ہٹ دھرمی سے کام نہ لیں تو میں آپ کو بہت کچھ دکھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. اور میرا موقف تھا کہ تمام محدثین 15 محدثین نے بدعت حسنہ کہا، اور اس کی دلیل کی طرف سے پکڑی نعم البدعۃ هذه اور من سن فی الاسلام سے پکڑی، جس پر بحث ہو رہی تھی، اور اس کا جواب جو ہے گول مول کر دیتے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. پھر بدعت اور مستحاجی آپ ثواب کی بات نہیں کر رہے میرے بھائی. آپ کو کیا میں نے 2 دفعہ اس وائس میں، پچھلی وائس میں بھی کہہ دیا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ مستحب ہے. اور مستحب کی تعریف اگر آپ کو پتہ ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ ثواب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں تو مستحب کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں ہے. اور پھر ہائے اگلی بات سننا، وہی آ گیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، فتویٰ کر دیا جی، صادر کر دیا فتویٰ. آپ دیکھنا یہ فتویٰ کیا گل کھلائے گا. فتویٰ جو میلاد کرتے ہیں جی، یہ سارے جو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں جی، وہ کون ہے جی؟ سن لیا آپ نے؟ ہائے کتے کا لفظ استعمال کیا. آپ دیکھنا جب کتوں جیسی ہوتی کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا ذرا آپ. میں کسی کو کوئی نام نہیں لے رہا کیونکہ انہوں نے لفظ کتا استعمال کیا کہ، اور اب یہاں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ہے کتنا بڑا ظلم کیا ہے جو میلاد کرواتے آ رہے ہیں. سننا ذرا اگلی بھائی اس غور سے سارے لوگ. اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں، میں کوئی درمیز کام نہیں دے رہا، تمام بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں انصاف پسندی کا خون نہ کیا جائے، مجھے بتانا فہم. ایک بھائی زید کا ٹھیک ہے، اس نے حدیث کو ٹھیک سمجھا ہے، یہ جو اگلی بات کرنے والا ہوں وائس میں وہ ٹھیک ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اب کیونکہ زید بھائی جو ہے کوئی اس بات کی طرف لے کے نہیں جا سکے کہ اس حدیث کے اندر جو حضور نے من سنہ فی الاسلام میں کہا اس کو اسی کے ساتھ ہی قید رکھا، حالانکہ نیا طریقہ تھا جس کے بارے میں اسحاق صاحب اپنی کلپ کے اندر کہہ رہے تھے کہ نیا طریقہ، تو نیا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. سنت تو صحیح ہے، اگر سنت حسنہ سے مراد حضور کی سنت ہی ہے تو سنت حسیہ سے مراد کون سی؟ کیا حضور کی غلط جو ہے صحیح بھی سنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس بات سے وضاحت ہو گئی اور کہ بدعت حسنہ کا بھی دین کے اندر جواز ہے، پہلی بات. اور ادھر انہوں نے فتویٰ پیش کر دیا کہ جو بھی یہ میلاد کے متعلق وہ حرام ہے، تو سب سے پہلے ابن کثیر اس گمراہی میں مصروف ہو گیا. ابن کثیر نے کتاب بھی لکھ دی اور اس پر جو ہے حلال اور جائز اور برکت کا کام بھی لکھ گیا. اس کے بعد دیکھیں جی، ابن کثیر کے صنفات 774 ہجری ہے. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے صنفات 911 ہجری کے آپ نے کتاب لکھی حسن المقصد فی العمل المولد، وہ بھی کافر ہو گئے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے جی. اللہ حدیث اور پاک و ہند کے اندر اہل حدیث کا پہلا امام اور پہلا ترجمان جو خالد سیف نے فتاوی برائے خواتین لباس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہمارا پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اس نے پوری کتاب جو ہے لکھی فیض الحرمین اور اس کے اندر پورا باب باندھا اور خود میلاد کی محفل میں جا کے مکہ المکرمہ میں بیٹھے رہے اور اس کی جو تجویز سنتے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، اب کیونکہ زید بھائی جو ہے کوئی اس بات کی طرف لے کے نہیں جا سکے کہ اس حدیث کے اندر جو حضور نے من سنہ فی الاسلام میں کہا اس کو اسی کے ساتھ ہی قید رکھا، حالانکہ نیا طریقہ تھا جس کے بارے میں اسحاق صاحب اپنی کلپ کے اندر کہہ رہے تھے کہ نیا طریقہ، تو نیا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. سنت تو صحیح ہے، اگر سنت حسنہ سے مراد حضور کی سنت ہی ہے تو سنت حسیہ سے مراد کون سی؟ کیا حضور کی غلط جو ہے صحیح بھی سنت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اس بات سے وضاحت ہو گئی اور کہ بدعت حسنہ کا بھی دین کے اندر جواز ہے، پہلی بات. اور ادھر انہوں نے فتویٰ پیش کر دیا کہ جو بھی یہ میلاد کے متعلق وہ حرام ہے، تو سب سے پہلے ابن کثیر اس گمراہی میں مصروف ہو گیا. ابن کثیر نے کتاب بھی لکھ دی اور اس پر جو ہے حلال اور جائز اور برکت کا کام بھی لکھ گیا. اس کے بعد دیکھیں جی، ابن کثیر کے صنفات 774 ہجری ہے. اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی نے صنفات 911 ہجری کے آپ نے کتاب لکھی حسن المقصد فی العمل المولد، وہ بھی کافر ہو گئے اور وہ بھی گمراہ ہو گئے جی. اللہ حدیث اور پاک و ہند کے اندر اہل حدیث کا پہلا امام اور پہلا ترجمان جو خالد سیف نے فتاوی برائے خواتین لباس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہمارا پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، اس نے پوری کتاب جو ہے لکھی فیض الحرمین اور اس کے اندر پورا باب باندھا اور خود میلاد کی محفل میں جا کے مکہ المکرمہ میں بیٹھے رہے اور اس کی جو تجویز سنتے رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی جیسے عظیم محدث بھی وہ گئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو خود میلاد ان کے خاندان میں کرواتے تھے اور پھر ان کے جو والد صاحب بھی کرتے تھے اور خود جا کر مکہ المکرمہ کے اندر میلاد کی محفل میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں. تو جو اہل حدیث کا امام اور یہ خود تسلیم کیا اہل حدیثوں کے محدث نے کہ ہمارا امام ہے، تو کیا وہ بھی گیا؟ اور اس کے بعد اللہ اکبر امام شمس الدین سخاوی جیسا محدث بھی امام اور وہ بھی گیا. امام قسطلانی شارح بخاری ہیں، 911 حدیث نے وفات ہے، وہ بھی گئے. ملا علی قاری پرانے امام کعبہ مفتی الحناف، پرانے امام کعبہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، المولد الربیع فی مولد نبی پوری میلاد پہ کتاب لکھی اور خود میلاد کی محفل میں تذکرے کرتے رہے. امام قطب الدین گئے، امام ابن حجر اسقلانی گئے، امام ابن جوزی. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ 1000 سال پہلے شاہ اربل سے بھی پہلے گزرنے والا محدث اور 1000 سال پہلے گزرنے والا محدث 580 سے وفات ہے عبد الرحمن بن جوزی، اس نے 2 میلاد کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی گیا. اور محمد بن عبد الوہاب صاحب وہ بھی گئے، انہوں نے بھی جو ہے میلاد کے متعلق بڑے تذکرے کیے ہیں. اور اللہ اکبر. تو زید بھائی اب مجھے بتائیں کہ میں اتنے بڑے بڑے محدث آپ کے فتوی کے مطابق گمراہ ٹھہرے، میری تو بات آپ نہ کریں، چلو ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ جو میلاد کی تعلیم دے کر اور اجر و ثواب کی وہی سناتے رہے، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ کرتے رہے اور وہ بھی گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اتنے لوگوں کے علم کو ان پر جن پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، میں آپ کا مانوں یا ان کا مانوں؟ ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ میں اب آپ کی بات تسلیم کروں یا ان کی؟ آپ غلط فاسد جو ہے یہ لے رہے ہیں، یہاں سے مفہوم ہو. میرے پیارے محترم بھائی، میں آپ سے پھر گزارش کروں گا، خدا رہا آپ توجہ کے ساتھ، اور میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ میری بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. مانا کہ تم حسین ہو دل کے سخی نہیں، سائل کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے. جھوٹ کی تعریف، اب یہ موضوع ہے جھوٹ کی تعریف، کہتے ہیں یہ جھوٹ کی تعریف کریں. جھوٹ اس جرم کا نام ہے جو کرنے والا اگر نیک زمانے میں ہو، نیک انسان اور جھوٹا نکلے تو اس کی بیان کردہ احادیث فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی چھوڑ دی جاتی ہیں اور
اس کو لکھ دیا جاتا کہ یہ کذاب ہے، اس کی بیان کردہ روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول رہا ہو۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں اس پر لعنت آئی ہے۔ آپ کو جھوٹ کا پتہ نہیں، جھوٹ کی تعریف آپ کو نہیں آتی اور آئے ہیں مناظرہ کرنے۔ اور 15 محدثین میں سے کس نے کہا کہ جشن عید میلاد النبی منانا مستحب ہے؟ حوالہ دیں، لائے نکالے حوالہ۔ 15 محدثین میں سے کس نے کہا جشن عید میلاد النبی منانا مستحب ہے؟ یہ الفاظ دکھائیں، یہ لائے حوالہ، ورنہ پھر یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے۔ اور آنکھیں بند کر رہے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے آپ کی کذب بیانی میں مزید اضافہ ہی ہوگا۔ اور میں نے کتا کس کتے کے لیے استعمال کیا تھا؟ اس کتے کے لیے کہ جن کے ہاں کتا ہونا بھی فخریہ ہے، اور وہ کتے بھونکتے ہیں اپنی زبان سے، کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا تھا جو عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو ابلیس کہتے ہیں۔ یہ ان کا ابلیس کہنا کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ان کا ابلیس کہنا اول زمانے کی طرف جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے نہیں منایا۔ اصحاب رسول پہ جائے گا، ازواج رسول پہ جائے گا، اولاد رسول پہ جائے گا، حضرت ابو بکر پہ جائے گا، پھر عمر پہ، عثمان پہ، علی پہ، طلحہ پہ، زبیر پہ، سعد پہ، سعید پہ، عبد الرحمن بن عوف پہ، ابو عبیدہ بن جراح پہ، عشرہ مبشرہ پہ، تمام اصحاب رسول کی جماعت پہ، سب کو انہوں نے ابلیس کہا ہے۔ ان کو کتا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ سب پر فتویٰ لگ رہا ہے ان کا کہ جو نہیں مناتا وہ ابلیس ہے، بالکل نہ منانے والا ابلیس ہی ہے۔ تو یہ کتا اس کے لیے تھا، آپ نے میرے الفاظ میں بھی تعریف کر دی۔ میں نے کتا ان پر بولا، آپ نے کدھر اٹھا کے پیش کر دیا۔ ان کتوں پر کتا بولتا ہوں کہ جو کہ کتا کہنے پر فخریہ بھی محسوس کرتے کہ ہم کتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ابلیس کہتے ہیں نہ منانے والوں کو۔ وہ سب کتے ہیں، بلا شبہ کتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور اس جماعت پر بھونک رہے ہیں جو اسلام کی حاملین اور اولین ہے، ان پر فتویٰ بازی ہو رہی ہے، ان کو ابلیس کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد رضوی صاحب حسب صاحب کو پھر جھوٹ بولا، سفید جھوٹ۔ کہتے ہیں کہ زاہد بھائی نے کیونکہ من صنف الاسلام کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کر سکے تو میں اس کی کرتا چلوں کہ یہ ہے۔ اور بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ پچھلا وائس نوٹ میرا سنو، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ ایسا طریقہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہو، اور یہ طریقہ تو ایسا تھا جو اللہ کے رسول کے حکم سے ثابت تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ کرو ان غریبوں کی مدد۔ کوئی ایسا طریقہ اگر وہ بعد میں، یہ صرف صحابہ کرام کے لیے مخصوص نہیں، بعد میں آنے والا کوئی قیامت تک آنے والا مسلمان ایسا طریقہ جو کہ جس کے سست روی سے عمل ہو رہا ہے، طریقہ وہ ہے پرانا ہی، وہی کتاب و سنت سے ہی ثابت، نئی بدعت نہیں ہے، اس کو کرنے میں سست روی کا شکار ہے۔ تو جو اگر پہل کرے گا اس کو اجر ملے گا، اور جتنے اس کے بعد اس پہ عمل کریں گے ان کے اجر کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کا بھی اجر جو ہے کم نہ ہوگا۔ یہ میں نے پچھلے وائس نوٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتلایا تھا کہ یہ طریقہ جو ہے، تو پھر آپ کو جھوٹ بولنے کی کیوں ضرورت؟ سفید جھوٹ بولا آپ نے۔ اور پھر کہتے ہیں سنت سیاح نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ زاہد صاحب نے بتلایا۔ تو اس سے یار، اس سے رضوی بھائی آپ کا کیا نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری سنت نہیں ہوتی، اس سے آپ کا کیا نکلا؟ اور اپنی طرف سے محدثین پر لمبی چوڑی زبان درازیاں آپ کر رہے ہیں کہ فلاں گیا، حالانکہ کرنا ہی ہے آپ نے اس کے بغیر آپ کی جان بھی نہیں چھوٹنی۔ یہ کرتے رہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں اور اپنا مال نامہ مزید سیاہ کریں۔ یہ الزامن کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ اپنا مال نامہ سیاہ کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ ان بزرگوں کی آرات دین نہیں، ان سے غلطی ہو سکتی، آپ نے بھی مانا ہے۔ میں نے واضح کہا تھا کہ ان پر کوئی فتویٰ نہیں، لیکن وہ مجتہد تھے، ان دلہ معجور ہیں، اجتہاد ان کا غلط ہی ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ انہوں نے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے انہوں نے کہا یار ہے تو بدعت ہی، سارا کام نیا ہی ہے، کہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں کو جوڑ جاڑ کے تو اگر یہ کوئی کر لیا جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی ان کی بھی پیچھے کوئی دلیل نہیں، بس وہ یہی سمجھتے کوئی حرج باری بات نہیں۔ تو وہ مجتہد ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کوئی اس کا اہتمام نہیں کیا، نہ ابن جوزی نے، ابن حجر نے، نہ علامہ جلالی سیوطی وغیرہ نے۔ اور بدعت کی رد پہ لمبی چوڑی کتابیں لکھی، وہ نہیں آپ کو نظر آئی، ان پہ زبان درازی بند کریں یا کرتے رہیں، آپ کی مرضی ہے، اسی سے آپ کا ویسے کام چلنا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئے گی آپ کے نعم البدع کی اور من سنہ فی الاسلام کی، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، کیونکہ مجھ پر یہ فرض ہے جہاد۔
میں انشاءاللہ ضلالت نہیں پھیلنے دوں گا، جس قدر ہو سکا جہاد یہ کرتا رہوں گا اس کے خلاف. سمجھ لیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ساتھی آتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مسجد میں کچھ لوگ نیائی کام کرتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصے میں آ کے ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے پھر ان کو منع نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کام کوئی خیر کا ہی ہے. اب سن لیں، اس کو سمجھتے جائیں کہ خیر کا کام ہے. وہ یہ صحابہ اکرام بھی یہی سمجھتے تھے. ابن مسعود نے فرمایا آپ دوبارہ ایسا کریں تو مجھے بتلانا. وہ کوفے کی مسجد ہی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پھر بتلایا گیا تو وہ لوگ بیٹھے تھے اور وہ دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور گٹھلیوں پر کچھ پڑھ رہے تھے. قریب جب پتہ چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، تو یہ وہ کنکریوں پر 100 دفعہ اس طریقے سے پڑھ رہے تھے گٹھلیوں پر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسجد سے نکال دیا. اب مجھے بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ من سنہ فی الاسلام کے اندر نہیں آ رہا؟ الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ من سنہ یہ اچھا طریقہ نہیں تھا؟ یہ اچھی بدعت نہیں تھی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیوں نکالا ان کو مسجد سے؟ اٹھا کے باہر پھینکا کہ نکل جاؤ اس مسجد سے. تو بھائی میرے دین کو سمجھو. آپ محدثین کی بات کرتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا محدث کون ہے؟ ابن مسعود نے ان کو نکالا. اس کے تحت حاضر نعم البدع کی سمجھ ابن مسعود کو نہیں آئی، من سنہ فی الاسلام کی نہیں آئی. آپ نئے آ گئے، آپ کو زیادہ اچھا معنی اب پتہ چلے گا کہ سلف کے فہم کے مطابق کون ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال کے باہر مارا. کس پر؟ اللہ اکبر کہنے پر، لا الہ الا اللہ کہنے پر. جبکہ آپ کے ہاں تو کنجریاں ناچ رہی ہیں میلاد منانے پر. تو ہم اگر اس کے بارے میں کہیں تو آپ ہم سے شروع ہو جاتے ہیں اور ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے پھر رہے ہیں. حالانکہ وہ دیکھ لا الہ الا اللہ اور یہ چیزیں پڑھ رہے تھے. ثابت ہوا طریقہ رسول سے ہٹ کر کیا جانے والا کام ضلالت ہے. نکال کے باہر مارنا چاہیے ایسے لوگوں کو. بالکل کچھ نہیں لگتے وہ اسلام کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے بھائی نے جھوٹ کی تعریف نہیں کی کیونکہ پتہ تھا کہ اگر جھوٹ کی تعریف کریں گے تو مارے جائیں گے. جھوٹ کہتے کسے ہیں؟ اگر وہ اس کی تعریف کرتے تو معلوم ہوتا کہ جو مجھ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ تو اگر کوئی بالکل منکر ہو جائے اور اس بات کی حقیقت کے بالکل خلاف ہو تو وہ جھوٹ ہوتا ہے. جبکہ کوئی حقیقت کے ساتھ تائید کر رہا ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا جی محدثین کی جو ہے اجتہادی غلطی ہے. میرے بھائی غلطی جو ہے وہ ایک محدث سے سرزد ہوتی اور ایک معاملے پہ سرزد ہوتی. آپ مجھے کوئی ایک ایسی غلطی بتا دیں، چیلنج کر رہا ہوں اس بات میں، مجھے کوئی ایک یار غلطی بتا دو محدثین کی جس پر محدثین کا اجماع ہو. اتنے محدثین 1400 سال میں ہر صدی کے اندر ہر صدی کے اندر کوئی ایک پوائنٹ پر محدثین ایک پر اجتماع کرتے رہے ہوں اور پھر وہ غلطی ہو محدثین کی. مجھے ایک بتائیں یار، یہ میلاد النبی کے عنوان پر اور جو ہے بدعت حسنہ پر ہی سارے محدثین جمع ہوئے. اللہ اکبر. سب سے بڑی یہ ایک آپ کی جو ہے وہ غلطی ہے. ٹھیک ہے، محدثین کبھی جو ہے اتنے محدثین وہ جو ہے ایک غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اتنے محدثین کا اجتہاد اگر غلط ہے تو آپ کو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی کدھر سے تعین لے لی، آپ کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور پھر من سنہ فی الاسلام میں سنت حسنہ پر تو بات کی، سنت سیئہ کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا. آپ کو کیا نکلا؟ اور بھائی میرا تو یہی نکلا، اگر آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے. کیوں آپ کو پتہ ہے کہ سنت سیئہ ہوتی ہی نہیں ہے. اور جب سنت سیئہ نہیں ہوتی تو آپ کو ماننا پڑے گا یہاں لغوً استعمال ہوا اور سنت کا طریقہ یہاں پر سنت کا جو لفظ معنی ہے طریقہ ہے. اور معلوم ہوا کہ جو بھی اچھا نیا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو برا طریقہ استعمال ایجاد کرے گا اس کو اس کا جو ہے عذاب ہوگا. تو معلوم ہوا کہ اچھا طریقہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور برا بھی کیا جا سکتا ہے. اور اچھے نئے طریقے کو تو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور برے طریقے کو بدعت سیئہ کہتے ہیں. اور اس کی تائید میں الحمدللہ جہاں سے کہو گے میں آپ کی تائید انشاءاللہ وہ پیش کروں گا. لیکن بدعت سیئہ کو چھوڑ کر کہنے لگے آپ کا کیا نکلا؟ میرے بھائی میرا تو یہی نکلا کہ جو آپ کا جنازہ نکلا اس سے وہ نکلا. اور پھر میں محدثین میں سے آپ نے کہا، کس نے کہا مستحب ہے میلاد؟ آپ اسی بات پہ ٹھہر جائیں یار.
میں پیش کرتا ہوں. اگر محدثین نے میلاد کو مستحب کہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ اور کہتے ہیں جی محدثین نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا ہے. خدا کی عزت کی قسم میں دکھاؤں گا محدثین نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میں دکھاؤں گا اور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پیش کروں گا جس کا انکار آپ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ہمارا پاک و ہند کے اندر ہمارے عقیدے کا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. تو کیا آپ کے جو ہے اڑ کر پہنچا ہے یہ فہم آپ تک؟ آپ کو حدیث و قرآن سمجھنے کا فہم آپ تک اڑ کے پہنچا ہے؟ نہیں. آپ نے خود لکھا کہ ہمارا امام ترجمان اور پہلا امام پاک و ہند کے اندر ہندوستان کے اندر جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہے. شاہ ولی اللہ خود میلاد کو اچھا کہتے ہیں اور کراتے بھی ہیں. اور اللہ اکبر. اور ابن مسعود کی حدیث کا سکین پیش کریں، لکھ کے نہیں بھیجنا، سکین پیش کریں گے اور اس کی سند بھی پیش کریں گے اور پھر اس کا ترک میں پیش کروں گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حدیث کیا ہے اور آپ نے کیا سمجھی ہے. اگر وہی حدیث کا مفہوم لیا جائے کہ اس طرح بھی کام جو ہے وہ غلط ہے تو مجھے بتاؤ کیا قرآن کو جمع کیا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے نیا کام کیوں کرتے ہو جو حضور نے کیا؟ فرمایا اس میں خیر ہے. تو وہ خیر کا کام اگر اچھا تھا تو وہ جو ہے وہ جو کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا. اس طرح کئی چیزیں ہیں جو جن کے اندر خیر تھی جو ہے وہ پیدا کی گئی اور وہ خیر کے طور پر تھی اور صحابہ کرام نے ان کو لیا. جیسے کہ نماز جمعہ کی جو ہے دوسری اذان نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، پھر لی گئی اس کو بڑھایا گیا. ٹھیک ہے، تو جو صحابہ کرام کام کریں اور وہ خیر کا ہو تو اس کو بھی کوئی حل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں منع کیا گیا وہ آپ حدیث سینڈ کریں گے میں آپ کو بتا. اور ضمن میں یہاں یہ کہہ دوں کہ بھائی نے یہ کہا کہ جی یہ محدثین نے اس میں اجتہاد کیا اور کہا جی یہ کچھ ان کے پاس خاص ثبوت نہیں تھا، کتابیں لکھ دی. سبحان اللہ. محدثین کے پاس حدیثیں نہیں تھیں، ثبوت نہیں تھا، تو ویسے جو ہے ابن کثیر نے پوری کتاب لکھ دی، امام جلال الدین سیوطی نے کتابیں لکھ دی، امام شمس الدین الجزری نے کتابیں لکھ دی. یار آج سے لے کر جتنے بھی حضور کے دور تک 1100 سال تک 1200 سال تک محدث کو وقت جو گزرا ہے ہر صدی کے اندر دو کتابیں ہر محدثین نے لکھی ہیں. تو جو لکھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے اور ان پر حدیثیں پیش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ فَلَهُ أَجْرُهَا، اس سے اجر ملتا ہے، اور کہتے رہے مما جرب من خاصین لہو امان فی ذلک العام وبشرا. آج لبیت المرام جو میلاد کرواتا ہے تو سارا سال امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے. تو وہ گزرتے کہتے رہے. تو میرے پیارے بھائی کتابیں لکھ دی لیکن آپ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ کہتے ہیں جی وہ جو ہے کوئی کرے تو کوئی کباہت نہیں ہے، محدثین نے لکھا ہے. واہ بھائی، محدثین ایسی تعلیم دے رہے ہیں کرے تو کباہت نہیں ہے. اگر محدثین کہتے ہیں کوئی کباہت نہیں ہے اور پھر آپ کہتے ہیں جی وہ بدعت پہ کتابیں لے کے چلے گئے، آپ مجھے کسی محدث کی کتاب بدعت پہ پیش کریں، پھر اسی کتاب سے دیکھیں گے کہ بدعت کے متعلق اس نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو اس طرح نہیں یہ چلے گا، چور چھپی والا گیم نہیں چلے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے ہمیں رائے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہٹ دھرمی اور ضد سے ہٹ کر ہمیں فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رضوی بھائی کی بخلاہٹ اب کھل کے سامنے آ چکی ہے اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے ہیں جھوٹ کی تعریف. حالانکہ میرا پچھلا وائس نوٹ سننے میں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ قرآن میں جھوٹے پر لعنت آئی ہے. جھوٹے کا میں نے جھوٹے کی ڈیٹیل کے ساتھ بات بیان کی. اب اس میں مزید کیا رہ جاتی تھی وہ بھی مجھ سے پوچھ لیتے. اچھا حضرت صاحب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اگر جھوٹ نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جھوٹ؟ مثلا ایک وائس میں آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ جس چیز کا نمونہ ہو اصل ہو پیچھے موجود وہ بدعت نہیں ہوتی، اور ایک وائس میں خود کہا کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو اصل نہ ہو. یہ جھوٹ نہیں ہے تو پھر اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. اور دونوں وائس نوٹ آپ کے سینڈ کرتا ہوں، لوگ سن لیں گے. آپ نے تو کام بند کیے ہوئے ہیں، لوگ سن کے فیصلہ کریں گے کہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ. اور جھوٹے شخص کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مناظرہ کرے اور ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں. بالکل آپ اب اس جھوٹ کی صف میں جا چکے ہیں. ہمارے لیے بھی جائز نہیں کہ آپ سے گفتگو کی جائے، اس لیے کہ بالکل سفید جھوٹ ہے آپ کا. سن لیں دونوں وائس نوٹ، میں سینڈ کروں گا انشاءاللہ، نیچے وہی سینڈ کروں گا. ایک میں کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ جس چیز کا پیچھے نمونہ ہو اصل ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، اور پھر خود ہی ایک وائس نوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بدعت تو وہی ہوتی ہے جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو، جس کی پہلے اصل نہ ہو. لو جی حضرت صاحب کا ایک اور جھوٹ سامنے آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہر صدی میں محدثین کا جشن عید میلاد النبی پر جمع ہونا وغیرہ. آپ نے سب محدثین کہا ہے، لائے سب محدثین. سب محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ سارے آتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. ان محدثین میں سے آپ نے سب محدثین بھی کہا اور کہا ہر صدی میں دو کتابیں لکھی ہے.
ان میں سے ایک ایک کتاب ہی دکھائیے، امام بخاری کی دکھائیے ان محدثین سے، امام ابو حنیفہ کی کتاب اس مسئلہ پر دکھائیے، ورنہ یہ آپ کا جھوٹ ہے اور یہیں پر آپ کی ساتھ گفتگو ختم ہے۔ اگر تو آپ جواب دیں گے تو آگے چلیں گے ہم اور دیکھیں گا آپ کے مذہب کا بطلان آپ پہ واضح کریں گے مزید، لیکن اگر آپ یہی ثبوت نہ دے سکے یہیں پر گفتگو ختم ہے۔ اب آپ نے بولنا نہیں ہے، بولنا اس وقت ہے جب آپ ان محدثین کی ایک ایک کتاب کا نام دیں گے، لکھ کر دیں یا اسکین نکال کے اس کا فرنٹ پیج کہ یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے اور اس میں جشن عید الادھا، ہر صدی میں دو دو کتابیں، ہر صدی میں اور تمام محدثین کی، اور میں نے جن کو کہا اور محدث اعظم کون ہے، پھر من سنہ فی الاسلام کی بات کی۔ اب حال دیکھیں بھائی کا کہ وہاں لفظ ہے سنت الحسنہ اور یہ نکال رہے ہیں بدعت الحسنہ۔ اب آپ خود اندازہ کریں صاحب بھائی کہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، میں وائس نوٹ وہ بھی سینڈ کروں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ بدعت کی ضد ہوتی ہے اور بدعت جو ہوتی ہے وہ سنت کی ضد، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اب یعنی جو سنت ہوگی وہ بدعت نہیں ہو سکتی، اور جو جہاں سے ہے وہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، تو لہذا سنت الحسنہ سے مراد وہ طریقہ ہے جو کہ اسلام میں پہلے سے رائج ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے یا کتاب و سنت کے اندر وہ موجود ہے۔ آپ کا اس سے کیا نکلا اور تضاد ہے آپ کی بات میں، کہیں آپ کہتے ہیں سنت بدعت کی ضد ہوتی ہے اور کہیں آپ سنت اور بدعت کو ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں ان کی رائے، اور ہر صدی کے اندر دو کتابیں بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اب پہلی صدی انہوں نے خود اپنے وائس نوٹ میں کہا تھا کہ یہ 1100 سال سے چلا ہے، یعنی پہلے والے 400 سال جو ہے انہوں نے چھوڑے خود، اور اس میں کہہ رہے ہر صدی کے اندر، دونوں میں سے ایک بات یقیناً غلط ہے اور یہ ساری بات ان کی غلط ہے۔ اور کیونکہ چند الفاظ کا سہارا لے کے ان کے سر پہ ٹھوک دینا یہ بالکل غلط ہے۔ یا تو رضوی بھائی آپ اپنا جھوٹ کو تسلیم کریں اور معافی مانگیں، پھر گفتگو آگے چلے گی، اور نہیں تو پھر ثبوت دیں کہ یہ لیں جی محدثین کی ہر صدی کے اندر دو کتابیں، یہ ان کے اسکین ہے، تو انشاءاللہ پھر گفتگو آگے چلے گی جیسے آپ کہیں گے، بالکل یہیں پہ ہی انشاءاللہ بس ہو جائے گی۔ اگر آپ پیش کر دیں گے نا کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے جشن عید میلاد النبی پر، یہ امام مسلم کی ہے، ترمذی کی ہے، نسائی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے، امام مالک کی ہے، شافعی کی ہے، احمد ابن حنبل کی ہے، تو پیش کریں، شروع کریں، اللہ کرے آپ پہلے اپنے امام سے شروع کریں۔ اگر آپ نے بغیر، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر بغیر ان اسکین کے بات کی، میں مناظرے میں سے آپ کو ریموو کر دوں گا اور آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میں آپ کو انشاءاللہ پرسنل میں بھی بعد میں سینڈ کر دوں گا اور ادھر بھی سینڈ کروں گا، لیکن یہیں پہ بات رک گئی ہے کیونکہ آپ نے جھوٹ پر جھوٹ بولا ہے، لہذا جھوٹا انسان مناظرہ نہیں کر سکتا، یہیں پہ بات رک گئی ہے، اس وقت تک رکی رہے گی جب تک آپ نے جو کہا ہے کہ دو کتابیں ہر صدی میں، تو دو کتابیں ہر صدی میں پیش کیجیے، پہلی صدی سے شروع ہو جائیے، اور پہلی صدی میں محدث اعظم امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کتابیں لائیں جشن عید میلاد النبی پر۔ آئیے محدثین کے بارے میں آپ نے یہ کہا، آئیے ذرا سارے گروپ ایڈمن سے میری گزارش ہے کہ یہیں پہ بات رکی ہے، یا تو ان سے ثبوت لیں یا یہ اپنے الفاظ سے رجوع کریں۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے، نہ الفاظ سے رجوع کرتے ہیں، نہ بلکہ آگے دلائل دینا شروع کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، ان کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے اور مناظرہ یہیں پہ ختم ہے، اور یہ جھوٹے ثابت ہوئے اور ان کی شکست ہوئی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر یہ پیش کر دیتے ہیں پھر جتنا آگے یہ جانا چاہتے ہیں ضرور جایا جائے گا۔ تمام گروپ ایڈمنز الرٹ ہو جائیں، جیسے ہی یہ آئیں اگر تو اسکین لے کے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو گروپ سے ریموو کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں جی، موبائل کا تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے موبائل ریسٹارٹ ہوا تو بھائی سن گئی تھی، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سینڈ کر دی۔ تو میرے بھائی بدعت کی تعریف امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بدعت اس چیز کا نام ہے جو وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فعلاً جو نہ ہو اور حضور کی سنت نہ ہو، ایسا کام جو کہ حضور کے دور میں نہ ہو اور بعد میں پایا جائے اسے کہتے ہیں بدعت، ٹھیک ہے۔ تو محدثین کی نگاہ میں جو قرآن و حدیث کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعریف کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے، وہ کام جو حضور کے دور میں نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اس وائس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کام جو حضور کے دور میں نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، یہ تعریف یہ خود یعنی کہ امام نووی رحمہ اللہ سے یہ کر رہے ہیں جب میں نے ان سے بدعت کی تعریف پوچھی تھی۔ تو اب جو سنت الحسنہ بات لا رہے ہیں
وہ تو حضور کے دور کے اندر ہے، پھر اس کو یہ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ لیں تو بعد وائس نوٹ کو غور سے سنیں۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے بدعت کا جو ہے وہ جو بتایا قرآن کریم سے بدیع السماوات والارض، تو یہاں پر میں نے اوپر اسکرین سینڈ کیا، آپ اس پہ مزید غور کر لیں۔ تو ہر وہ چیز، اگر یہ تعریف میں نے اصلاً تعریف امام نبی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کی تھی کہ وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور جو آپ نے جس طرح تعریف کی میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کام جس کی پہلے کوئی اس کا کوئی اسٹرکچر نہ ہو، وہ کام جس کی پہلے عدم میں پیچھے اس کے کوئی جو ہے نمونہ نہ ہو، بغیر کسی نمونے کے اس کام کو لانا جو ہے وہ بدعت ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمانوں کا پہلے کوئی ایسا نقشہ نہیں تھا، پہلے اس سے کوئی وجود نہیں تھا، پھر رب نے اسے بنایا، تو لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا۔ تو جو لفظ بدعہ ہے وہ ایک نیا کام کو کہتے ہیں، اور نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی کئی مثالیں، اور انشاءاللہ میں آگے جب آپ اس حدیث سے بات کریں گے تو میں پیش کروں گا کہ ہمارے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں اور اب ہم کرتے ہیں، ان کو ہم بدعت سے ہی کہیں گے۔ اب بدعت دو طرح کی ہو سکتی ہے، اگر وہ دین کے اندر بدعت ہے تو اس کا کیا پس منظر ہوگا، اور جو دین کے باہر کی جو بات چیزیں ہیں، جیسا کہ اب زمین و آسمان کے متعلق اللہ نے مثال عطا فرمائی، اس کے علاوہ جو ہم آپ روٹین وائز کرتے ہیں ایسے کئی کام جو کہ پہلے نہیں تھے اور ان کو ہم آپ کرتے ہیں، تو وہ بدعت سے جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس وائس نوٹ کو بھی سارے محترم بھائی غور سے سنیں، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو، انسٹرکچر نہ ہو، تو وہ جو ہوتی ہے بدعت ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ انہوں نے کہا ہے، اور آگے جا کے آپ سنیں گے، میں وائس نوٹ وہ بھی سینڈ کرتا ہوں جس میں یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے یہ کہ جس کا پیچھے نمونہ نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں جھوٹ کی تعریف نہیں، جھوٹ کی تعریف اب میں آسان لفظوں میں کروں نا تو جھوٹ اس کو کہتے ہیں جو رضوی صاحب بولتے ہیں، یا رضوی صاحب بولتے ہیں نا تو منہ سے جھوٹ نکلتا ہے، یہ بھی جھوٹ کی ایک تعریف ہے، نئی نئی ایجاد ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ان کا سارا دین ہی نیا ایجاد ہوا نا، یہ بھی جھوٹ کی ایک تعریف میں یہ بھی چیز رکھ لیں سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے زید بھائی، میں نے بالکل آپ کی وہ تسلیم کی تھی، لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی نہیں ہوتی، اور ہر بدعت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے بدعت حسنہ کی جو ہے وہ بات کی تھی، لغوی اعتبار سے وہی بدعت کی تعریف ہے، اور شرعی اعتبار سے جو ہے بدعت اس چیز کو کہیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو۔ اور بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہوتی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کام، اس کی جو سنت کی ضد ہوگی وہ بدعت کہلائے گی جی۔ اب اس پر آپ کو میں نے ایک حدیث شریف بتائی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر جب نماز تراویح کا آغاز کیا، میں نے اسکرین سینڈ کیا تھا حدیث کا، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، لفظ بدعہ کا استعمال فرمایا، ٹھیک ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اس بات سے بھی یہ بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب کوئی نیا کام شروع کیا گیا تو اس صحابی رسول نے اسے جو ہے بدعت سے اس کا جو ہے ذکر کیا۔ اور اسی طرح پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب چاشت کی نماز کے متعلق کچھ صحابہ کو دیکھا گیا، وہ مسجد نبوی کے اندر پڑھ رہے تھے، تو صحابی رسول نے فوراً کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے، اس طرح نماز پڑھنا یہ بدعت ہے، اور اس پر کوئی جو ہے نہ حکم لگایا گیا اور اس طرح نہ ہی کوئی بات کی گئی کہ یہ جو ہے بہت بری بات ہو رہی ہے اور ضد ہو رہی ہے، تو بتائیں نہ، بلکہ فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابن عمر سے ان لوگوں کی نماز چاشت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ پھر ان سے گزارش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر کی ہے، تو فرمایا 4۔ تو اس طرح وہاں پر صحابہ کرام کے دور میں بھی لفظ بدعہ بولا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اگر بدعت نہیں ہوتی تو کہتے جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یہ سنت ہے، تو حالانکہ یہ تو مسنون طریقہ تھا۔ تو اس لیے بدعت کا لفظ اگر صحابہ کرام کے دور میں بھی آیا تو مطلب یہی ہے کہ حضور کے دور میں جو کام نہیں ہوگا وہ بدعت ہوگا، اس کے بعد میں بدعت کہیں گے، اور اسی طرح اگر جو اچھا کام ہوگا اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ اس وائس میں حضرت صاحب کہتے ہیں کہ سنت کی ضد ہوتی ہے بدعت، سنت کی ضد ہوتی ہے بدعت، اور خود ہی سنت الحسنہ سے بدعت کی پکڑ رہے ہیں دلیل، اور چاشت کی نماز کے حوالے سے کہ حالانکہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کہتے ہیں جو اللہ کے رسول سے کے دور سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ جھوٹ اور کس کو کہتے ہیں، تو یہ بالکل دجال آدمی ہے، بالکل اس کو کوئی حق نہیں کہ مناظرہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے زید بھائی،
نہ تو بات کر ادھر ادھر کی، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ میرے محترم بھائی، آپ پھر وہی پرانی بات لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے اس کی بارہا وضاحت کی ہے اور میرا جو مطلب تھا وہ میں نے بتا دیا تھا، اور یہ وضاحت کے بعد بھی آپ جو ہے اسے لے کر بیٹھ گئے ہیں، گویا یہ اصلاحی مقصد جو ہے معلوم نہیں ہوتا۔ خیر، آپ نے من سنت الاسلام کی جو وہ بات کی، تشریح کی ہے اس حدیث کی، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کو صرف غریبوں تک ہی محدود رکھا ہے اور غریبوں کی مدد تک ہی خاص کر دیا ہے۔ کیا میں صحیح ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو میرے بھائی اس کی وضاحت آپ اگلی ٹرم میں سب سے پہلے کریں، اس کا جو ہے میں انشاءاللہ مزید جواب دوں گا۔ اور نماز تراویح کے حوالے سے جو سوال میں نے کیا اس کا جواب بھی نہیں آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ بدعت کیوں بولا۔ اگر بقول آپ کے وہ لغوی اعتبار سے ہی مطلب تھا کہ جب لغوی اعتبار سے ہی عمر فاروق نے جو ہے اس کا مطلب ہوگا، تو جو میں نے کہا کہ یہ اہتمام پابندی کے ساتھ نیا کام تھا، اور بقول آپ کے اگر یہ اہتمام بھی ثابت ہے تو اس پر چند ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی۔ سب سے پہلی بات، آپ اس پہ قابل توجہ اور غور کریں کہ اگر پہلے سے اہتمام موجود تھا تو فاروق اعظم کو علیحدہ سے اہتمام کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ نمبر دو، اگر یہ نیا کام نہیں ہے تو بدعت کا اطلاق اگرچہ لغوی طور پر ہی ہو لیکن بقول آپ کے کیوں کر ہوا جی؟ اس بات پہ آپ غور کریں، اگر یہ نیا کام نہیں ہے تو بدعت کا اطلاق اگرچہ لغوی طور پر ہی ہو، وہ بقول آپ کے کیوں کر ہوا ہے؟ آپ خود اس بات تسلیم کر چکے ہیں، پھر بدعت کی جو ہے کیوں بدعت کا لفظ استعمال کیوں ہوا؟ اگر یہ کام سنت تھا تو فاروق اعظم نے بدعت کہا اور صحابہ کرام بھی خاموش رہے، اس پر کسی صحابی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ اگر وہ پہلے حضور نے کیا ہوا تھا، وہ سنت تھا، تو جب لفظ انعم البدعۃ حاذی کہا گیا تو کسی صحابی نے بھی وہاں پر اعتراض نہیں اٹھایا، بڑے بڑے وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے۔ تو یہ میرے پیارے بھائی، اس بات کی آپ میں نے جب وضاحت کر دی ہے تو آپ اس پر توجہ کریں، اور مجھے صرف لفظ بدعت کا جو ہے آپ مفہوم نہیں سمجھا پا رہے۔ آپ نے ایک اور اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے اور وہ دین کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب ہم نے اس کو کب انکار کیا ہے؟ لیکن نیا کام جاری کرنا دین میں، جس سے جیسے میں نے بیان کر دیا کہ یہ بھی خلفائے راشدین نے کیا ہے اور اچھا بھی ہے، تو یہ بھی تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ بھی اچھا کام بھی ہے اور خلفائے راشدین نے بھی کیا ہے، اور آپ کا کہنا کہ اس کی اصل موجود ہے پیچھے، تو یہ اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اصل موجود ہو تو بدعت کا اطلاق سے جو وہ بدعت جو ہے وہ اطلاق جو ہے اسے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ بھی قانون نہیں ہے نا کہ ایک چیز کی اصل موجود ہو تو اس پر سے بدعت کا اطلاق خارج ہو جائے گا۔ آخری بات انشاءاللہ جو ہے نا کہ اس حدیث سے فاسد استدلال کون کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا آگے چل کے معلوم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ اس پر تھوڑی سی یہ توجہ دیں اور اس پر ہی بات قائم رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع وہی ہے عید میلاد النبی، لیکن اس موضوع کو پہلے ہمیں کلوز کرنا ہوگا۔ اب ان چیزوں پر ہمیں دیکھنا ہے۔ یہ گو کہ طولانی گفتگو ہے، یعنی لمبی ہے، 4.25 منٹ کی تقریباً ہے، لیکن اس کو آپ مکمل بھی سنیں۔ بہرحال 3 منٹ پہ جب وائس نوٹ پہنچتا ہے تو یہاں پر یہ وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ جس کی پیچھے اصل ہو تو وہ اس پر بدعت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ خود کہنے والے ہیں، اب خود ہی کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے، تو بات مکر جانا یہ بالکل دجل و فریب ہے۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی کسی کو گالی نکال کے یا اس کو دجال کہہ کے، لیکن ان کا دجل بالکل سامنے ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اور سارے بھائی بالکل آپ آزاد ہیں، آپ آزادانہ کمنٹس کریں، جس کو حق سمجھتے ہیں کریں۔ مناظرہ یہیں پر ختم ہے اس وقت تک جب تک کہ رضوی صاحب وہ چیزیں اسکین نہیں پیش کر لیتے اور اپنے ان جھوٹوں کا جو ہے جواب نہیں دیتے یا کہہ دیتے کہ ہاں جی یہ جھوٹ تو ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، تو دوبارہ بات شروع کرے، یار اس کو جھوٹ مان لے، معافی مانگے اس پر، اور یا پھر اگر اسی پر مزید ہے تو پھر ان سب چیزوں کا جواب دے، اور پہلے وہ 2 کتابیں لائیں جو ہر صدی میں 2 کتابیں ہیں، اور سب سے پہلے امام ابو حنیفہ یا حضرت ابو ہریرہ کی کتابیں رکھے سامنے، پتہ چل جاتا ہے۔ میں مناظرہ گروپ کے تمام ممبران سے مخاطب ہوں، تمام ممبران خود ہی فیصلہ کر دیں، یہ اس کے جھوٹ ہیں جو میں نے دکھلائے ہیں،
اگر کسی بھائی کو کوئی بات ہے رہتی کہ یار اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، بالکل وہ ان کو کھلی اجازت ہے، وہ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جب تک آپ لوگوں کا دل راضی نہیں ہو جائے گا ہم اس گروپ کو ختم نہیں کریں گے۔ رضوی صاحب کو اب حق نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ گفتگو کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ان کے جھوٹ سامنے آ چکے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تو وہ بھی دلیل دے لے، میں انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں، اور جب تک آپ لوگوں کی تسلی نہیں ہوگی بات ختم نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سر جو ہے گروپ کے اندر اس اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اتنی وائس گالی جا چکی ہیں، میں کس کس کی کون کون سی وائس سنوں گا؟ آپ مہربانی فرمائیں ایڈمنز، آپ لوگ رولز کو فالو نہیں کر رہے جو کہ مناظر سے پہلے کہے گئے تھے کہ یہاں پر کوئی بات نہیں کرے گا، اور جس بھائی نے مناظر کے لیے زید بھائی کو لایا تھا وہ ان کو ذرا بلائیں، اور انہوں نے یہ بات مجھ سے کی تھی کہ یہاں پر کوئی اور بات نہیں کرے گا، یہاں پر سب اپنے جو ہے ٹوٹکے لے کر آ گئے ہیں، اس طرح بات نہیں ہوگی۔ زید بھائی کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے تو وہی میرے ساتھ مخاطب ہوں، جزاک اللہ۔ میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں مہربانی فرمائیں آپ یہ سلسلہ بند کریں تاکہ گفتگو جاری ہو سکے۔ رضوی صاحب میں ہی مخاطب ہوں آپ سے۔ دیکھیں میرے وائس نوٹ تو اوپر پڑے ہیں نا، ان کو سنیں جو میں نے آپ کی باتوں کا جواب دیا ہے، اور جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اس کو پورا کریں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، ورنہ گفتگو یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ میرا جوابی وائس نوٹ سنے جو آپ نے سینڈ کیا ہے 5 منٹ پہ تقریباً 4 منٹ پہ ایک اور 2 منٹ ایک، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے وہ